عقل کو پیدا کیا تو عقل سے یہی سوال کیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو عقل نے کہا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں۔ تو پھر عقل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے درست جواب دیا، بِکَ آخُذُ وَبِکَ أُعْطِی، تمہارے ذریعے میں گرفت بھی کروں گا اور تمہارے ذریعے میں عطا بھی کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع اسلام ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ یہ ایک اہم بات ہے، ایک اہم سوال ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت کو آج کا مسلمان نہیں جانتا۔ انسان کی تو بات الگ ہے نا، تو یعنی جو مسلمان ہیں وہ بھی اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ کسی نے تو عام طور پہ دیکھیں، اسلام کو ہم نے صرف کلمہ طیبہ کا زبانی تکرار جو ہے، اور اس کے بعد کچھ جو 5 بنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کو سمجھ لیا ہے۔ باقی عام طور پہ آج کا مسلمان زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں، اور ترجیح جو ہے ہماری دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ پہلے تو اس بات کا ذرا یعنی تعین کر لیں اور غور کر لیں کہ یہ بات ایسی ہے کہ نہیں ہے، کہ ہماری ترجیحات جو مسلمان ہے، اس نے ایک تو عبادت کے مفہوم کو محدود کر لیا ہے اور اسی کو عبادت قرار دے دیا ہے۔ اور بہرحال تو ایک بات تو یہ ہے، اور ہر انسان جو کہ جس کے ماں باپ مسلمان تھے، وہ بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے عام طور پہ۔ تو اب آج کا جو موضوع ہے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا، دیکھیں اسلام جو ہے ہمارے باطن کے لیے ہے، ہمارے یعنی اس کی حقیقت ہمارے باطن سے ہے، ہمارے ظاہر پہ اثرات اس کے پڑتے ہیں، اور ظاہر سے ہی ہم باطن کی طرف جائیں گے، لیکن یہ ہمارے فوری طور پہ ظاہر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام فوری طور پر ظاہر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے باطن کی ہے، اور ہماری دیکھیں انسان کی جو حقیقت ہے وہ تو باطن ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ساتھ لے لیں، اور دوسری یہ ہے کہ جب آپ ظاہر کا دھوکہ یقین آ جائے کہ اپنے بارے میں، اپنے ظاہر کے بارے میں، یعنی اگر آپ کو دھوکہ لگ جائے اپنے ظاہر کا، اور پھر آپ کو دھوکہ لگ جائے اپنے جس ماحول میں آپ ہیں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس کو آپ نے اگر حقیقت سمجھ لیا، اصل سمجھ لیا، پھر اسلام آپ کی سمجھ سے بالا تر ہوگا۔ یعنی ایک بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو دھوکہ لگ گیا دنیا کا، ظاہر کا، جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، اور آیت قرآنی ہے کہ اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا۔ تو اگر دنیا کا یہ دیکھیں، یہ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں اپنے اوپر فتویٰ لگا سکتا ہے۔ آپ یہ اپنی کیفیت کو دیکھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ استفتح قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو، اگرچہ بہت سے مفتی تمہیں فتویٰ بھی دے دیں، لیکن اپنے دل سے پوچھو۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں اپنے گریبان میں جھانکے کہ اس کے ظاہر کو اس نے حقیقت سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک امتحان سمجھ رہا ہے، یعنی اس کا فائدہ یا نقصان اس کو حقیقت سمجھتا ہے کہ یہ ایک امتحان سمجھتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، میں تمہیں دونوں حالتوں میں آزماؤں گا، اچھی حالت میں اور بری حالت میں بھی۔
تو اگر آپ اس کو امتحان سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت کو جان گئے، امتحان ہے. لیکن اگر آپ اسی کے لیے پریشان ہو گئے اور اسی میں آپ نے ساری توجہ اسی کی طرف کر لی ظاہر میں، اور اس کو اصل سمجھ لیا، حقیقت سمجھ لیا، اب اسلام آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہم میں سے تو ہر شخص، دیکھیں عورت کہتی ہے میں تو عورت ہوں، لڑکے والے یہ سب کہتے ہیں میں تو ابھی جوان ہوں. ہم نے دیکھا ہی کیا ہے، ایسے جوانی میں ہوتے ہیں لڑکے کہتے ہیں ہم نے ابھی یعنی وہ دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کو حقیقت سمجھ رہے ہیں. میں ایک عام ذہن کی بات کروں، دنیا میں کہتے ہیں ہم نے مزے کرنے، دنیا کو دیکھنا ہے اور دنیا کے مزوں سے آشنا ہونا ہے. آپ دیکھ لیں یہ سیر و تفریح کے گروپ بن جاتے ہیں، لڑکے والے جو ہیں سیر سپاٹا یہ ظاہر کے مزے لینا چاہتے ہیں. پھر کہیں جاتے ہیں تو پوسٹ لگاتے ہیں کہ دیکھو جنت جیسا نظارہ ہے فیس بک پہ. تو یہ ہے کہ میں جو مختصر بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا آپ کو، دیکھیں سوال سے سوال جڑا ہوا ہے نا، اگر ظاہر کا دھوکہ لگ گیا پھر اسلام آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ دھوکہ تو ہمیں لگا ہوا ہے. بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن وہ ظاہر کے دھوکے میں ہوتا ہے. بستر مرگ پہ آپ سے دنیا کی باتیں کرے گا بوڑھا، وہی مطلب دنیا کی سوچ کرے گا، دنیا کی سوچ، دنیا. اور ایک غم بھی ہوگا، لواحقین بھی اس کے غم میں ہوں گے کہ بھئی جانے والا ہے. یہ وجوہات ہے جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا. دیکھیں عقل کو، نفس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. حدیث کا مفہوم میں بیان کروں، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں. نفس نے کہا کہ تو ہے، میں. عقل کو پیدا کیا تو عقل سے یہی سوال کیا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں. تو عقل نے کہا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیری مخلوق ہوں. تو پھر عقل کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے درست جواب دیا، بِکَ آخُذُ وَبِکَ اُعْطِی، تمہارے ذریعے میں گرفت بھی کروں گا اور تمہارے ذریعے میں عطا بھی کروں گا. تو عقل کا استعمال ایک بہت بڑا، یعنی اگر آپ دیکھیں تو اب یہ سوچ کے بدلے گی کیسے؟ ٹھیک ہے، یعنی ایک حد تک تو ٹھیک ہے. بچہ اگر اپنے حال میں مست ہے تو ٹھیک ہے، بچہ ہے، نہیں سمجھتا. ہوتا ہے نا، بچے ہوتے ہیں تو وہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو روتے بھی ہیں اور حقیقت کو نہیں سمجھتے، ضد کرتے ہیں، یہ وہ، تو بچے ہوتے ہیں. اکثر والدین کہتے بھی ہیں نا کہ یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، ابھی بہت بچہ ہے، ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے. تو چلو بچے ہیں آپ تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کو عقل مل گئی پوری بلوغت پر، آپ پر پھر ذمہ داری بھی آ جاتی ہے اور پھر آپ کو عقل سے کام لینا ہے. کیونکہ عقل تو آپ تو نہیں کہہ سکتے میرے پاس تو عقل نہیں ہے. عقل سے آپ انکار نہیں کر سکتے کیونکہ دنیا میں تو آپ عقل استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال بہت سی اس کی وجوہات ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب بچہ بڑے ہو کر سوچے نہیں اپنے بارے میں اور دنیا ہی میں عقل استعمال نہ کرے کہ بھئی، اب یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات یہ چلیں اس کو بات کو چھوڑ دیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم بڑے ہو کر عقل نہ استعمال کریں اور دنیا ہی کے دھوکے میں پڑے رہیں، جیسے کہ ہم بچے تھے، بچہ تو اپنے ظاہر میں گم ہوتا ہے اور بس ظاہر میں گم ہوتا ہے. تو لیکن جب یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس پر ذمہ داری آ جاتی ہے، اللہ کے قانون کی، اللہ کی شریعت کی، اور ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. تو پھر اس کو سوچنا چاہیے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، سوچنا چاہیے کہ میں تو ٹھیک ہے، اب مطلب 20 سال کا لڑکا ہے
تو ظاہر ہے کہ ایک تو اس کے جسمانی تقاضے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو سوچنا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ حضور نے دعوت پیش کی ابتدا میں، تو ان کی عمر 7-8 سال تھی، تو قریش مکہ نے ان کی دعوت تھی نا، تو ان کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، 8 سال کے بچے تھے، 8 سال کے بچہ ہے کوئی یہاں؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں میری آنکھیں بھی دکھتی ہیں، میری ٹانگیں بھی کمزور ہیں، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ خیر، تو یہ تو ان کی بات تھی، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عقل کو نہ استعمال کریں تو پھر آپ دھوکے میں پڑے رہیں گے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم